الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وحتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، میرے ناظرین اور سامعین، میرا آج کا ٹاپک ہے کہ اسلام کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں اسلام دشمن عناصر نے اسلام کو دہشت گردی کا مذہب پیش کیا۔ جہاں بھی دیکھیں سوشل میڈیا پر آپ ویڈیوز، تو کثرت سے آپ کو اس قسم کے ویڈیوز اور اس قسم کے بیانات ملیں گے جس سے تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ حالانکہ میرے پیارے بھائیوں دوستوں، اگر اسلام کی لغوی معنی کو دیکھا جائے تو اس کی لغوی معنی سلامتی کی معنی ہے کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں سلامتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فی السلم کافہ، یعنی کہ سلامتی میں پورا پورا داخل ہو جاؤ اے ایمان والو۔ معزز ناظرین، اب اگر دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مخلوق کے لیے جو مذہب، جو راستہ چن لیا، کیا وہ دہشت گردی کا راستہ ہو سکتا ہے؟ جس کلمے سے انسان اس مذہب میں داخل ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر اس کلمے کی معنی اور تفاخیم کو دیکھا جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مذہب انسانوں کو دہشت گردی کا سبق دے۔ اگر اسلام کی تعلیمات کو غور سے پڑھا جائے اور دیکھا جائے، اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اپنے پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ بیان کیے کہ میں ڈرنے لگا کہ پڑوسی کہیں میراث میں یعنی وراثت میں شامل نہ ہو جائے۔ جو مذہب دہشت گردی کا درس دیتا ہو وہ اپنے پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کرتا ہے۔ اسلام دشمن عناصر نے اسلام کو دہشت گردی کا مذہب پیش کیا، لوگوں کو ڈرا دیا، پوری دنیا کے لوگوں کو ڈرا دیا اسلام سے کہ یہ تو دہشت گردی کا مذہب ہے۔ حالانکہ ایسا قطعی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں جتنا ہمدردی اور ایثار کا سبق دیتا ہے اور انسانیت کی پہچان کا سبق دیتا ہے اور انسانیت سے محبت کرنے کا جتنا سبق دیتا ہے اسلام ہمیں، اللہ کی ذات پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسلام کے بغیر دنیا میں کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے جو کہ انسانیت سے محبت کا اتنا سبق دیتا ہے جتنا اسلام دیتا ہے۔ یہ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی وجہ سے جب دل سے پڑھی جائے اور 100% یقین سے پڑھی جائے تو اس کلمے کی وجہ سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اب اس کی معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا اللہ مگر صرف ایک اللہ ہے، محمد اللہ کا رسول ہے۔ یہ اس کی لفظی ترجمہ ہے۔ بات یہاں پر وضاحت چاہتی ہے کہ یہ الہ عربی میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ لا الہ معبود، معبود کو کہتے ہیں۔ اب معبود کس چیز کو کہتے ہیں؟ الہ معبود کو کہتے ہیں عربی میں۔ اب ہم یہ جو معبود کرتے ہیں، یہ معبود ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ معبود اسم مفعول صیغہ ہے، اسم مفعول، یعنی کہ وہ ذات جس کے لیے عبادت کیا جائے۔
اب وضاحت طلب بات یہاں ہے کہ یہ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نوافل پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو، زکوٰۃ دینے کو، حج کرنے کو، روزے رکھنے کو، اس کو عبادت کہتے ہیں؟ اس کو عبادت نہیں کہتے۔ یہ تو اقسام ہیں عبادت کے، جزیات ہیں۔ عبادت ایک عربی لفظ ہے اور جن مدوں سے یہ عبادت بنا ہے اس میں سب سے پہلا مدہ ہے عبد، عین با دال، عبد۔ عبد عربی میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم تو آسانی سے کہتے ہیں کہ بندے کو کہتے ہیں۔ اس کا ایک بہت گہرا ترجمہ ہے اور ایک بہت گہرا مقصد ہے اس کا کہ عبد کس چیز کو کہتے ہیں۔ عبد اصل میں اس مٹی کو کہتے ہیں جو بالکل مثل غبار ہوتی ہے، جو کہ بالکل غبار ہوتی ہے، غبار، گرد و غبار۔ یہ اینٹوں کی بٹوں کے راستے میں یہ مٹی اکثر ملتی ہے، جس پر پاؤں رکھی جائے تو پاؤں کے چاروں طرف اس سے گرد نکلنے لگتا ہے۔ اس مٹی کو عربی میں عبد کہتے ہیں۔ عبدیت یہاں سے بنا ہوا ہے۔ الہ اس کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جو اس کا قابل ہو کہ انسان اس ذات کے لیے اپنے آپ کو مثل غبار بنا لے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ الا اللہ، صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب باری آتی ہے محمد الرسول اللہ کی۔ محمد بھی سیدھا سادہ لفظ ہے، سردار دو کونین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور اللہ بھی سیدھا سادہ لفظ ہے، اللہ رب العزت کا نام ہے۔ وضاحت طلب ہے یہ رسول، کہ رسول کس چیز کو کہتے ہیں؟ رسول بھی اسم مفعول لفظ ہے، رسول مفعول، یعنی کہ ارسال کیا گیا، بھیجا گیا، بھیجا ہوا۔ اب اس الہ نے، جس الہ کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ عرض کیا، جو اس قسم کی عبادت کا لائق ہے، معبود ہے، جو کہ اللہ ہے، جو کہ عرش و فرش کا مالک ہے، اس نے ایک بندے کو ارسال کیا، ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجا۔ محمد الرسول اللہ۔ کیا خیال ہے جب ایک شہنشاہ دو جہان کا سفیر ہو، اس کی باتیں کمزور باتیں ہوں گی، اس کی زندگی کمزور زندگی ہوگی۔ 23 سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ کی، اس کے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کی پہچان کرائی اس امت کو، اور اسلام کی حقانیت کی ایک عجیب قسم کی تطبیق شہنشاہ دو عالم نے خود بنا ڈالا ہے۔ ایک عجیب قسم کی تطبیق بنایا ہے شہنشاہ دو عالم نے، رب کائنات نے۔ دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جو الفاظ ہیں نا، یہ 7 ہے، 7۔ لا الہ الا اللہ 4، اور محمد رسول اللہ 7۔ یہ 7 الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں۔ پوری کائناتی نظام کو دیکھ لو، اللہ رب العزت نے اس 7 کے حصے میں اس کو فٹ کیا ہے اور سیٹ کیا ہے، پوری کائناتی نظام کو۔ جنت بھی 7، دوزخ بھی 7، آسمانے بھی 7، دنیا میں بڑے بڑے سمندر بھی 7،
اور جانتے ہو آپ کے کائناتی نظام کا جو دن رات بدلتے ہیں نا، ایام، دن اور رات، یہ بھی ساتھ. تطبیق کو دیکھو. اگر کوئی انسان سوچے تو صرف یہی تطبیق ہی اسلام کی حقانیت کا دلیل ہے. کاش شیطان کی اولاد نے اسلام کو دہشت گردی کی مذہب کا رنگ دے دیا. اگر یہ دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو اس کا یہ جو روحانی امام ہے، جو کہ روحانی پیشوا ہے، جو کہ امام الانبیاء ہے، جو کہ سید المرسلین ہے، جو کہ محمد مصطفیٰ ہے، جس کے مختلف قسم کے تعظیم کے نام ہیں، مدثر، مزمل، اللہ پاک نے خود خطاب کیا ہے تو آخا یاسین. یہ آدمی جب فتح مکہ کے دوران مسجد حرام میں بیٹھ گیا تو وہاں پر تو انہوں نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا، حد تک کہ وہ آدمی جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچے کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا. اس کی سینے کو چیرا تھا اور اس کی کلیجے اور دل کو نکال کر ہند کے پاس لے گیا تھا، اور ہند نے اس کو منہ میں چبایا تھا. لیکن سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا، کچھ بھی نہیں کہا اس کو. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، انہوں نے مکے میں اسی آدمی کو، سید المرسلین کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی اذیتیں پہنچائی تھی، کتنی تکلیفات دیے تھے. اپنے اذیتوں اور اپنے تکلیفات کی وجہ سے ملنے کے بغیر مکہ مکرمہ سے بھاگ چکا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب واپس آیا، فتح مکہ کی تاریخ بہت لمبی تاریخ ہے، میں مثالیں صرف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جب واپس لایا گیا، اپنی بیوی نے واپس لے آیا، اور جب اس کے سامنے لایا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ کیسے ملا پتہ ہے؟ گلے لگا کر ملا اس کے ساتھ. اس مذہب کو آج شیطان کی اولاد نے دہشت گردی کا رنگ دیا کہ یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے. خدا را اللہ سے خوف کرو. ایک دن مرنا ضرور ہے. مرنے سے نہ ہندو انکار کر سکتا ہے، نہ عیسائی انکار کر سکتا ہے، نہ یہودی انکار کر سکتا ہے، اور نہ مجوسی انکار کر سکتا ہے، نہ آتش پرست انکار کر سکتا ہے. اس لیے کہ مرنا ایک ایسا چیز ہے، موت ایک ایسا چیز ہے کہ ہر کسی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. باپ کو دیکھا، دادا کو دیکھا، بیٹے کو دیکھا، بھائی کو دیکھا. اور یاد رکھیں، مرنے کے بعد کہیں بھی آپ نہیں بچ سکتے. مرنے کے بعد ضرور بضرور احکم الحاکمین سے ملنا ہے، ضرور بضرور ملنا ہے. مرنے کے بعد ضرور بضرور احکم الحاکمین سے ملنا ہے. یہ بات تورات میں لکھی ہے، یہ بات زبور میں لکھی ہے، یہ بات انجیل میں لکھی ہے، اور یہ بات قرآن کریم میں لکھی ہے، اور یہ بات 100 صحیفوں میں لکھی ہے کہ مرنے کے بعد ضرور بضرور احکم الحاکمین سے ملنا ہے. اور اس کی آنکھ ایسی آنکھ ہے جو انتہائی باریک بین ہے. آپ کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اس سے بھی باخبر ہے. آپ کے دماغ میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اس سے بھی باخبر ہے. چند روپوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر، چند دن کی زندگی کے خاطر آپ احکم الحاکمین کی دشمنی لیتے ہو. اس نے تو کلا چھوٹ اسی وجہ سے دیا ہے ہر کسی کو کہ آپ نے جانا کہاں ہے، کہاں جا سکتے ہو؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پرانے زمانے میں فوت ہو گیا تو
انہوں نے اپنے وارثوں کو یہ وصیت کی کہ مجھے جلا ڈالو اور میری راکھ کو آدھی راکھ، میری جسم کی آدھی راکھ کو ہوا میں پھینکو اور میری جسم کی آدھی راکھ کو سمندر میں پھینکو، تاکہ قیامت کے دن میرا اللہ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی قیامت کے دن اللہ پاک ہوا کو بھی حکم دے گا کہ وہ راکھ لے آؤ میرے پاس، اور سمندر کو بھی حکم دے گا کہ لے آؤ وہ اس آدمی کا راکھ، پھر اس کو بنا ڈالے گا پھر سے۔ جو رب اس پر قادر ہو کہ دنیا میں ہوا سے اور دھوپ کی وٹامن ڈی سے اور مختلف قسم کے میوجات اور سبزیات سے اور غلجات سے اور کھانے پینے سے اور مختلف کی روشنیوں سے آپ کے جسم کی جینس کو اکٹھا کر کے آپ کے باپ کے جسم میں ڈال دے، تو کیا خیال ہے وہ رب اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ہوا سے اور سمندر سے آپ کو اکٹھا کر دے اور اپنے سامنے کھڑا کر دے؟ اس کے سامنے ضرور کھڑا ہونا ہے اور ہر بات کا جواب بھی دینا ہے۔ یہ زندگی آپ کو ایسے ہی نہیں دی گئی، ایک نظام، ایک سسٹم، پورا سسٹم کارآمد ہے آپ کے لیے، کسی قسم کا کوئی بل بھی نہیں آتا۔ سورج جب سے پیدا ہو چکی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اپنے مدار میں نکلتی ہے اور اپنے مدار میں ڈوبتی ہے، اسی طرح چاند اپنے مدار میں نکلتا ہے اور اپنے مدار میں ڈوبتا ہے، اسی طرح ہوائیں، اسی طرح سمندر، اسی طرح ستارے، پوری کائناتی نظام کو سوچ لو۔ یہ نظام، اس نظام کا اللہ رب العزت کو کسی قسم کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سارے نظام کا ضرورت کس کو ہے؟ حضرت انسان کو۔ اگر دیکھا جائے کسی پھیپھڑوں کے مریض سے آپ پوچھ لیں، اگر دیکھا جائے تو ایک انسان لاکھوں روپے کا آکسیجن مفت استعمال کرتا ہے۔ پھیپھڑوں کے مریض سے پوچھ لیں کہ آکسیجن کی قیمت کیا ہے۔ کیا خیال ہے آپ مفت میں پیدا کیے گئے ہو، بس ویسے فضول پیدا کیے گئے ہو، صرف پیٹ کے لیے اور بیوی کے لیے، باقی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب جو بھی ہو، آپ جس مذہب کا بھی فالوور ہو، آپ سے پوچھنا ضرور ہے، آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ آپ کے پاس آج وقت ہے کہ مذاہب میں آپ اپنے لیے وہ مذہب چن لو جو مذہب اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس مذہب کو جو مذہب ہمیں دیانتداری کا درس دیتا ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے اور امانتداری کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، ایثار کا درس دیتا ہے، ہم نے اس مذہب کو دہشت گردوں کا مذہب بنا کر پیش کیا۔ اسلام میں دہشت گردی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی صحیح اسلام کو فالو کرے اور صحیح مسلمان ہو، اگر کوئی صحیح اسلام کو فالو کرے اور صحیح مسلمان ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کو 100% صحیح زاویے سے دیکھنے والا ہو، تو دہشت گردی کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو یہ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ غیر مسلم کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، اس لیے کہ کیا پتا کہ اس کا آخری خاتمہ ایمان پر ہو اور آپ کا آخری خاتمہ کفر میں ہو، اسلام کے بغیر ہو۔ اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے، اور یہ لوگ جب ہم کو میڈیا پر پیش کرتے ہیں کیمرے کے سامنے،
تو ہمیں جانور جیسے پیش کرتے ہیں کہ یہ جانور ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات پر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ انسان نے انسانیت اسلام سے سیکھا ہے، انسان نے اسلام سے انسانیت سیکھا ہے۔ اسلام سے پہلے انسان نہیں تھا، اسلام سے پہلے انسان حیوان تھا۔ اسلام نے انسان کو انسانیت سکھایا۔ اب دیکھ تو لیں، اب تھوڑا اس فضول زندگی سے وقت نکال کر اسلام کا مطالعہ تو کر لیں۔ آپ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا سٹڈی تو کر لیں۔ اب سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کتابیں، سخائے سیتا احادیث کی کتابیں تو پڑھ لیں۔ اب صرف کیمرے کے سامنے دیکھ کر 4-5 منٹ یا 10 منٹ کا ایک ویڈیو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلام دہشت گردوں کا مذہب ہے۔ ظلم تو آپ خود اپنے ساتھ کرتے ہو۔ اسلام نے تو انسان کو انسانیت سکھایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کو انسانیت سکھایا۔ اسلام سے پہلے انسان ایسا تھا؟ پوری دنیا میں آج جتنی بھی جدید ترقی ہو چکی ہے مادیت میں، اس کو دیکھنا شروع کریں، آخر میں آپ کو سائنسدان مسلمز ملیں گے۔ لیکن کاش کہ آج ہم نے کام کرنے چھوڑ دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اس رسی کو چھوڑ دیا جس رسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے صاف صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف صاف الفاظوں میں کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ ہم نے اس رسی کو چھوڑ دیا۔ ایک وقت تھا جب مسلمان نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا تھا تو ہر جگہ مسلمان کا سکہ چل رہا تھا۔ یہ جو آج غیر دعوے کرتے ہیں نا نئے نئے ایجادات کے، ان ایجادات کی تاریخ کو دیکھ لو، آخری سرے کا سائنسدان آپ کو مسلمان ملے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہو؟ پوری دنیا میں امن و امان اسلام ہی لے کر آیا تھا اور لے کر آیا ہے۔ اسلام کے بغیر کسی اور مذہب میں امن و امان اور سلامتی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس مذہب کا جو نام وضع کیا گیا ہے اسلام، یہ کس نے وضع کیا ہے؟ رب کائنات نے وضع کیا ہے اسلام۔ اس کے لیے یہ جو نام رکھا ہے تو اللہ رب العزت نے رکھا ہے یہ نام۔ اب نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے انسانوں کو دھوکہ دیا ہے، اپنے مخلوق کو دھوکہ دیا ہے کہ نام سلامتی کا رکھا ہے اور مذہب دہشت گردی کا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایک سادہ سا ٹاپک ہے کہ اسلام کیا ہے، لیکن اس کی وضاحت میں اگر میں ڈیٹیل سے جانا چاہوں تو یہ ایک 25-30 منٹ کا ویڈیو نہیں، 25-30 گھنٹے بھی نہ کافی ہو جائیں گے۔ اس لیے صرف آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں یا اس دنیا میں، یعنی کہ آخرت میں، صرف اور صرف ذات باری تعالی محبت کا لائق ہے۔ ذات باری تعالی کے رشتوں کے علاوہ سب رشتے کوالیفائڈ نہیں ہیں، مضبوط نہیں ہیں۔
بیٹے کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ، یہ وہ رشتے ہیں جو انسان کو انتہائی قریب ہے. لیکن ان رشتوں سے بھی زیادہ عزیز رشتہ رب کائنات کا رشتہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ محبت کا لائق صرف وہی ہے. اگر اس کے احسانات کو گننا شروع کروں نا کہ انسان پر کتنے احسانات ہیں رب کائنات کی، تو 30 منٹ کی نہیں 30 گھنٹوں کی ویڈیو بھی ناکافی ہو جائے گی. دوسری سٹیپ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ محبت کرنا چاہیے. وہی محبت کا لائق ہے دوسرے سٹیپ میں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ محبت کرو، اور انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. اتنا کچھ کیا ہے کہ اس کے بغیر کسی اور انسان کے بس سے باہر ہے. ایک آدمی جب ہاڑ کے مہینوں میں سخت گرمی میں اپنی اونٹنی کی پیٹھ پر میرے لیے اور آپ کے لیے 6 گھنٹے مسلسل دعا کرتا ہے، یہ کسی عام انسان کی بس میں ہے؟ حج کے دوران، حجۃ الوداع کے دوران سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی پیٹھ پر ہاڑ کے مہینے کی دھوپ میں 6 گھنٹے تک مسلسل مجھے اور آپ کے لیے دعا فرمائی ہے. اس دعا میں نہ انہوں نے اما جی حضرت عائشہ کا نام لیا، اس دعا میں نہ انہوں نے حضرت فاطمہ کا نام لیا ہے، اور اس دعا میں نہ انہوں نے اہل بیت کا نام لیا ہے. اس دعا میں اس نے صرف اور صرف اپنی امت کی غم کو رویا ہے. تو ایسے آدمی کے ساتھ محبت کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی اور دوستو، اس طرف اگر میں ڈیٹیل سے جاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی، لیکن آخر میں پھر ایک دفعہ یہ کہتا ہوں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے. اسلام اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا مذہب ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول یہ فرماتے ہیں، ان دونوں کا یہ منشا ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا یہ منشا ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک انسان کے ساتھ 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے. 70 ماؤں سے بھی زیادہ کا لفظ آیا ہے. ہم ان سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، اللہ سے ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں تاکہ کوئی اس کے پاس نہ آ جائے. ہم اسلام کو دہشت گردی کا مذہب پیش کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا مذہب ہے. آخر میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک صراط مستقیم پر چلنا آسان فرمائیں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ دعا کرتا رہوں گا کہ یا اللہ میرے مسلمان بھائیوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.